ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى فكلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس ضرائبه دخل الجنة وكما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شریعت کی حدود میں، شریعت کی باؤنڈری میں رہنے اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کا اللہ نے انسان کو، خصوصاً مسلمان کو پابند بنایا ہے. سارے انسان بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، ان کے لیے دنیا بھی کامیاب ہوگی. وہ مسلمان ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو مرنے کے بعد کی اس کی زندگی بھی درست ہوگی اور وہ اس میں کامیاب ہوگا. ہر عمل میں اللہ رب العزت نے انسان کی بھلائی اور انسان کے اخلاق اور اس کی تربیت اور اس کی روحانی اور جسمانی تربیت کا سامان اللہ نے رکھا ہے. جب وہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے، جب ان احکامات کے خلاف انسان جاتا ہے تو خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کے نقصان کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں خصوصاً مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اللہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی استعمال کرو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کے عبادت کرنے والے ہو، اللہ ہی کو ایک ماننے والے ہو. ان کنتم ایاہ، صرف اسی کی عبادت کرنے والے اگر ہو تو تم حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی حاصل کرو. اور پچھلے جمعہ آپ نے سنا حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی، پاکیزہ کمائی کا جو کھانا پیٹ کے اندر جاتا ہے انسان کے، اس سے اعمال صالحہ، نیک اعمال کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ اور امید اور شوق جتنا وہ پاکیزہ حلال روزی
جتنا آدمی بے احتیاطی کرے گا، اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کی نگرانی نہیں کرے گا، اس غلط لقمے سے، اس مشتبہ یا ناجائز یا جو ہے شریعت میں حرام چیز کا جو استعمال کرتا ہے، اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ گناہ کا خیال بار بار پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، نافرمانی اور اللہ کے احکام کو توڑنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طیب اور حلال کمائی کا استعمال کیا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی، سنت پر عمل کیا اور اس کے پڑوسی، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے رشتہ دار اس کی تکلیف سے بچے ہوئے رہے، وَأَمِنَ النَّاسِ، لوگ اس کی تکلیف سے بچے رہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہو۔ تین چیزیں، ایک تو حلال طیب پاکیزہ روزی کا استعمال کرے اور سنت پر عمل کرے، جتنا ہو سکے سنت پر عمل کرے، اور دوسروں کی تکلیف، دوسروں کو تکلیف کا سبب بننے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہے، اپنی زبان سے یا ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف۔ اس میں تو 90% لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے کردار سے جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تو اندازہ نہیں۔ ہر پل ہر آن ہم دیکھتے رہتے ہیں، آدمی اپنی دھن میں رہتا ہے، کبھی یہ سوچتا نہیں کہ میرے اس عمل سے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا۔ پڑوسی ہے، اس کے آرام کرنے کا وقت ہے، وہ جلد سو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں دھوم مچا رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، 12 بج گئے ہیں، کسی کو پڑوسی کی تکلیف کا احساس نہیں، اپنا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر میں ڈال رہے ہیں، دوسرے کے گھر کے پاس ڈال رہے ہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حق لے کر اتنی بار آئے، اتنے احکام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے، وراثت میں پڑوسی کا حصہ کہیں نہ ہو جائے۔ اتنی بار پڑوس کے حق کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس احکام بھیجے ہیں۔ پڑوس اگر بھوکا رہ گیا، کل قیامت کے دن اس کا سوال جو کھا کر سو رہا ہے اس پڑوسی سے ہوگا۔ وہ بیمار ہو گیا، یتیم قرضدار ہو کر دنیا سے چلا گیا، اس کا حق مارنے کا سوال کل ہوگا۔ یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے ان کا مال حلال نہیں ہے۔ غور سے سنیں اس بات کو، دل کے کان کھول کر سنیں۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کی جائیداد ہے، قرآن کے حق کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، بیٹوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، بیوی نے قبضہ کر لیا، وہ سارا کا سارا مال ناجائز۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کا حق ہے، کسی کا انتقال ہو جائے اس کا مال ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا صوفہ اور چیئر اور تمام فرنیچر ہیں، اس کے رشتہ داروں کے اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ رشتہ دار اجازت دیں، آپ بیٹھیں، آپ آئیں،
کسی کا انتقال ہوا، اپنی منمانی ہم لوگ کرتے ہیں، شریعت کی پاسداری ہم نہیں کرتے، شریعت کا حکم نہیں معلوم کرتے۔ کسی کا انتقال ہوا، فوراً کوئی کہہ رہا ہے بھائی کھانا کھلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے شامیانہ ڈلواؤ، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو، لیکن پہلے یہ تو دیکھ لے کہ یہ کس کا حق ہے، یہ مال کس کا ہے۔ کسی کے بھی انسان کے فوراً انتقال کے بعد اس کا سارا مال اس کے وارثوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے وارثین کون ہیں؟ اس کے قریبی رشتہ دار، بیوی، ماں، بیٹے، چچا، یہ 4 قریبی رشتہ دار، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، ان کو منتقل ہو گیا۔ آپ دیں یا نہ دیں، آپ ان کے نام کریں یا نہ کریں، مرنے والے کی ساری جائیداد، سارا مال ان وارثین کو منتقل ہو گیا، قرآن کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ وارثین کیا کریں؟ سب سے پہلا کام میت کی تجہیز اور تکفین کریں، چاہے سارا مال اسی میں خرچ ہو جائے، میت کا جنازہ، اس کے کفن کا، اس کے تمام اخراجات تکفین کے، تدفین کے سب سے پہلے ادا کریں۔ پہلا حق مرنے والے کی تدفین اور تکفین رشتہ داروں کے ذمے، اس کے مال میں سے جو آدمی مرا ہے، جو آدمی انتقال کیا ہے۔ اگر نہیں ہے، رشتہ دار اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، لیکن حق یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے اس کا سارا انتظام تجہیز اور تکفین کا کیا جائے۔ نمبر 2، قرض اگر ہے، جان کر سب سے پہلے مرنے والے کا قرض ادا کریں۔ ہم لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یہ بھی کرنے کے کام ہے، لیکن نفل کے درجے میں ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا ہے، ورنہ میت قرض دار ہوگی جب تک 1 روپیہ بھی قرض کا باقی رہے گا، چاہے وہ شہید ہو، چاہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو، چاہے تہجد گزار، حاجی، نمازی، عالم، مفتی، قاری، شیخ الحدیث ہو، جنت میں داخلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 1 روپیہ قرض کا اس پر باقی ہے۔ ہم لوگ سارے بیکار کے کام کرتے ہیں، جو کام کرنا ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کھانا پکوا رہے ہیں، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں، بھئی میت کا قرض سب سے پہلے ہے، اس کو دیکھا جائے، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ جب تک حقدار کا حق باقی رہے گا، اس کی خلاصی قیامت تک نہیں ہوگی، قیامت میں بھی نہیں ہوگی، جب تک اللہ رب العزت دوسرے کا حق اس پر نہ ڈال دے اور معافی تلافی نہ ہو جائے، ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک ذرے کا حساب نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی آدمی اللہ کے دربار سے نکل نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ مالی معاملات میں ہر درجے سود ہیں۔ 1-2% نمازی جو ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں، ان کے معاملات بھی درست نہیں ہیں، کوئی سود پر لیے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ سود کا 1 روپیہ، سود کا 1 روپیہ، جان بوجھ کر انٹرسٹ کا 1 روپیہ کھانا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث صاف حدیث ہے۔ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، اپنے سارے پینشن کا اور تمام اپنی پونجی کا جو زندگی بھر کمائی ہے، جو ہمارا بچا کچا مال ہے، اس سب کو بینک میں فکس ڈپازٹ رکھا ہے اور اس سے آنے والی پیسے سے اپنا خرچ چل رہا ہے۔ جس آدمی کا 1 لقمہ ناجائز ہو، اس کے پیٹ میں چلا جائے، 40 دن اس کی عبادت قبول ہوئی۔ ایک سچا واقعہ ہے، ایک آدمی نے قبرستان میں دیکھا کہ کسی قبر سے بہت ہی زیادہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اپنے وارثین کے ایصال ثواب کے لیے جایا کرتا تھا،
کبھی کبھی اللہ رب العزت یہ چیزیں کسی کو بتلا دیتے ہیں تاکہ سبق ہو، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو معلوم ہو، کبھی کبھی اللہ ان باتوں کو ظاہر کروا دیتے ہیں۔ اب اس نے ان کا پتہ لگایا اور ان سے پوچھا کہ کون صاحب ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ پوچھا تو معلوم ہوا کہ بڑے نیک عبادت گزار صف اول میں مسجد میں نماز پڑھنے والے صاحب کا ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والے دیندار صاحب کی خبر ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کی ساری کمائی جو آئی انہوں نے بینک میں رکھوائی تھی اور اس سے جو سود آتا تھا اس سے اپنی زندگی گزاری۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں کھلایا اور ساری زندگی بھر نوکری کرنے کی طاقت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی، ہاتھوں میں کام کرنے کی، دماغ میں چلنے پھرنے کی، اگر اس میں سے کوئی چیز نہ ہوتی، اندھے کو کوئی کام پر نہیں رکھتا، پاگل کو کوئی نوکری نہیں دیتا، جس کے ہاتھ اپاہج جو وہ کما نہیں سکتا، اللہ نے ساری زندگی 50 سال نوکری کے ذریعے سے کھلایا، اب مرنے کے 5-10 سال اپنی کمائی کو جو حلال تھی اس کو جو ہے ناجائز طریقے سے بینک میں رکھوا کر اس کے سود سے 5-10 سال زندگی گزار کر اللہ کے یہاں گناہگار بن کر جانا چاہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، اللہ کے ولی، پتہ چلا کہ محلے میں کسی کی بکری گم ہو گئی، اپنا تلاش کر کے اس کو ملے اور اس کو جو ہے کوئی قصاب نے لیا ہو یا کسی نے بیچ دیا ہو، اس کو کاٹ دیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا کہ 7 سال ہو سکتی ہے کم سے کم عمر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بکری ہو کسی نے اس کو بیچ دیا ہو اور وہ جو ہے کٹ گئی ہو اور میں نے اسے خریدا۔ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ان کی تجارت میں شریک تھے، انہیں کپڑا دیا 30,000 درہم کا اور بتلایا کہ کپڑا بیچتے ہوئے گاہک کو بتا دینا کہ اس کپڑے میں عیب ہے۔ انہوں نے بتایا نہیں، بھول گئے، اس کو بیچ دیا۔ حضرت عبد الرحمن جب آئے، حضرت امام ابو حنیفہ کو معلوم ہوا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے عیب آدمی کو بتایا کہ اس میں یہ عیب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا۔ فرمایا کہ انہیں تلاش کرو، اور یہاں تک کہ جب وہ تلاش سے نہ مل سکے تو ساری 30,000 کی درہم کی ساری رقم 30,000 کی صدقہ کر دی، اس لیے کہ گاہک کو عیب بتائے بغیر بیچنا ناجائز ہے اور یہ کمائی درست ہے۔ آج مارکیٹ میں دیکھا جائے، بزنس لائن میں، تجارت میں دیکھا جائے، سب سے زیادہ دھوکے بازی کرنے والے ایمان والے مسلمانوں کے نام نظر آتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے، دھوکے بازی کرنے والے۔ تجارت ایسی چیز تھی جہاں کہیں صحابہ نے تجارت کھولی، سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ان کی تجارت کو دیکھ۔ انڈونیشیا، ملیشیا، اس کی تاریخ پڑھیے، یہاں پر چند صحابہ گئے تھے اپنی تجارت کو لے کر، سارا انڈونیشیا، ملیشیا مسلمان ہو گئے۔ تجارت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ تاجر کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کے اندر 3 صفات: سچا ہوا امانتدار، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء شہیدوں کے ساتھ۔ حلال کمائی کمانا فرائض کے بعد بڑا فریضہ ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کی نہ پڑھائی میں اور نہ جو ہے کمائی میں،
کسی میں دل نہیں لگ رہا، صبح شام سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کو ہلاک اور برباد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ محتاج بن رہے ہیں، محتاج، صرف انہیں جو ہے ریچارج کرانے کی ضرورت ہے، کہیں سے مل جائے اور کسی سے مل جائے۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، مسلمان ہاتھ پھیلانے والا ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے شادی بیاہ میں کہ اگر شادی ہو رہی ہے تو کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سماج میں کوئی بھی غریب بھی ہو سکتا ہے، اتنے دھوم سے نکاح ہو رہے ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان غریب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پڑوس میں بیوہ ہے، یتیم ہے، غریب ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل قیامت کے دن تو سب کو کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس وقت تک قدم نہیں ہٹ سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دو سوال ہے، ایک تو کمانا بھی حلال ہے اور خرچ کرنا بھی حلال ہے۔ خرچ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے حدود بتلائے، حد بتلائے۔ دوستو بزرگو، حلال کمائی کی برکتیں ہیں اور ناجائز کمائی کی نحوستیں ہیں، سب کا اپنا اثر ہے۔ جب بھی خوشبو ہوتی ہے جہاں کہیں اس کا اثر دوسروں کو ضرور پہنچتا ہے، اور جب بھی کہیں بدبو ہوتی ہے اس کی بھی نحوست، اس کی بھی خرابی ضرور پہنچتی ہے۔ بالکل حلال کمائی کی برکت کا اور حرام کمائی کی نحوست کا یہی حال ہے، وہ اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ بچوں میں نافرمانی، بغاوت، غصہ اور شرارت اور سرکشی اور اتنی چیزیں جو پیدا ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ حلال کمائی کے، حلال رزق کے ان کے پیٹ میں نہ پہنچنے کا بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے اس کو باوضو، حالانکہ کھانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی تو برکت ہے۔ تہجد گزار ولی، اللہ کے نیک بزرگ دنیا سے بن کر گئے، ایسا بادشاہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ ہم اسی کی سرزمین کے ہیں اور ہم سب انہی کی سرزمین پہ رہتے ہیں، کیا ہمارے اندر ان کی سیرت ہے؟ کم سے کم پتا تو ہے کہ کیا وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہم انہی کے خاندانوں میں سے ہو سکتے ہیں، ہم انہی کے قبیلے میں سے ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کی سیرت تک کا پتہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، متقی، پرہیزگار، تقوی کے امام، بیٹا قاضی بن کر تھے، قاضی بنے ہوئے تھے، عدالت میں حکومت کے نوکر تھے، گھر میں روٹی پکانی تھی تو اس کے لیے تھوڑے سے آٹے کی ضرورت تھی، تو بیٹے کے یہاں سے اس روٹی کے لیے تھوڑا سا آٹا منگوا لیا گیا اور اس کو ملا کر گوندا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کھانے کے لیے بیٹھے، معلوم ہوا کہ تھوڑا سا آٹا بیٹے کے یہاں سے آیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کو ترک کر دیا، کہا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ ناجائز نہیں، بلکہ نوکری سرکار حکومت کی یہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے حکومت میں کسی پر ظلم ہوا ہو اور کسی کی ناحق جو ہے کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہو جو حق والا جو ہے اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا ہو، اس شبہ کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روٹی نہیں کھائی۔ اور گھر والوں نے پوچھا کہ اس روٹی کا کیا کیا جائے، کہا کہ شہر کے فقیروں کو دے دیا جائے، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روٹی کو نہیں کھایا،
اس میں ان کو شبہ ہے کہ بیٹے کی نوکری عدالت کی ہے، سرکار کی ہے، کہیں اس میں کسی کی ناحق جو ہے کارروائی ہوئی ہو، کسی کی حق تلفی ہوئی ہو، کوئی رشوت کا معاملہ ہوا ہو، اس شبہ کی وجہ سے اس روٹی کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے نہیں کھایا تو فقیروں نے بھی نہیں کھایا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسے بزرگ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس کھانے کو نہیں کھایا تو اس شہر کے فقیروں نے بھی اس روٹی کو نہیں کھایا بلکہ اس کو دریا میں پھینک دیا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے جس دریا میں جس تالاب میں، جس ندی میں، جس دریا میں اس روٹی کو پھینک دیا گیا تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس دریا کی مچھلی کا بھی استعمال نہیں، تبھی تو امام احمد ابن حنبل بنے۔ ساری امت میں دو لوگوں کا بڑا احسان ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے امت کو ایسے سنبھال لیا، ایسے سنبھالا، اللہ اکبر، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کی طاقت تھی کہ انہوں نے امت کو سنبھال لیا۔ دوسرے بڑے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ خلق قرآن ایک مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے کہ خالق ہے یا خالق کی ایک صفت ہے، اس مسئلے میں ساری امت ایک طرف تھی اور بہت سے لوگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایک طرف تھے۔ انہوں نے اس فتنے کو دبانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، یہاں تک کہ ایک ایک کوڑا ایسا مارا گیا، اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو بلا کر وہ مر جاتا، ایسے کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر برسائے گئے۔ اسی دوران اللہ رب العزت کی زیارت آپ کو ہوئی۔ اس امت میں دو ایسے عظیم انسان ہیں جن کے احسان کا بدلہ ساری امت چکانا مشکل ہے، حضرت امام احمد بن حنبل تبھی تو تقوی کے امام بنے۔ کم سے کم اتنی کوشش ہم ضرور کریں کہ اپنے پاس آنے والا کھانا حلال ہے یا نہیں، مشتبہ ہے یا نہیں، اس کا کم سے کم اہتمام اس طور پر کر لیں کہ اپنی کھانے پینے کی چیزوں کا کسی سے قرض لے کر انتظام کر لیں، اور جو کمائی ہماری مشتبہ ہوگی، کسی کی بینک میں نوکری ہو، کسی کی فائنانس میں، کسی کی اسی طرح جتنے ایسے انشورنس کی کمپنیاں ہوں گی، ان کی نوکری اچھی تلاش کرتے رہیں، لیکن جب تک اس میں نوکری کرتے رہے، مجبوری ہے، اچانک ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور جو ہے ہماری دوسری روزی کی تلاش میں ہم رہیں، نوکری کی تلاش میں ہم رہیں، لیکن اس وقت تک اس کا اہتمام کریں کہ ہم کہیں سے قرض لے کر اپنے گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کریں، تاکہ ہمارے اپنی اولاد کو اللہ رب العزت حلال روزی کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ اس طرح آدمی ناجائز چیز سے بچ کر حلال پر آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کے پابند بنائیں کہ وہ خود جو ہے اپنی کوئی ایسی تجارت کا ذریعہ بنائیں شروع سے۔ آج ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، نوکر ہمیشہ نوکر ہی رہتا ہے، ملازم ہمیشہ ملازمت ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، حضرت امام ابو حنیفہ نے تجارت کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سب نے تجارت کی ہے۔ تجارت میں نفع ہے، تجارت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی شروع سے اس بات کی تربیت کریں کہ وہ تاجر بنے۔ تجارت میں بڑی برکت ہے، اور تجارت میں آدمی آگے بھی بڑھ سکتا ہے، پیچھے بھی آ سکتا ہے، لیکن جو ملازم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملازم ہی رہتا ہے، اسے جو ہے روزانہ کی فکر ہوتی ہے، اسی میں وہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل